اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ما دفن نبی الا حیث یموت، جتنی بھی انبیاء کرام مبعوث ہوئے جہاں جن کا انتقال ہوا اسی جگہ ان کی تدفین کرائی گئی۔ نبی علیہ السلام کا انتقال حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہا میں ہوا تھا۔ اب یہ کہ اسی حجرے کے اندر آپ کی تدفین کرائی گئی، سامنے ایک پردہ لگا دیا گیا، حجرے کے اندر پردے کی ایک جانب قبر مبارک اور دوسری جانب اماں عائشہ رضی اللہ عنہا رہا کرتی تھی۔ اس کی بات دیکھیں، سن 13 ہجری میں خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، ان کی بھی تدفین اسی حجرے کے اندر کرائی گئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد پردے کو تھوڑا سا پیچھے کی طرف ہٹا لیا گیا اور پردے کے اس باقی حصے کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے لیے خاص کر رکھا تھا۔ انہوں نے لوگوں سے کہا تھا کہ کبھی میرا انتقال ہوا تو مجھے اسی حجرے کے اندر دفنایا جائے، لیکن ہوا یہ کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا وقت قریب ہوا تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے گزارش کی کہ میرے انتقال کے بعد مجھے اسی حجرے کے اندر میرے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفنایا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، جب ان کی شہادت واقع ہوئی تو ان کی بھی تدفین اسی حجرے کے اندر کرائی گئی۔ ان کے انتقال کے بعد پردے کو ہٹا لیا گیا اور پردے کی جگہ ایک مستقل دیوار تعمیر کرائی گئی۔ دونوں دیواروں کے درمیان یہ جو چھوٹی سی جگہ ہے یہ صرف پونے 1 میٹر ہے، اور اسی جگہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنی زندگی کا 35 سال گزارا تھا۔ کھڑکی نظر آ رہی ہے، لوگ کبھی کبھی آتے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اجازت طلب کرتے اور یہاں آ کر سلام پیش کرتے، لیکن جب آنے جانے والوں کی تعداد زیادہ ہو گئی، لوگوں کا رش ہونے لگا تو یہ کھڑکی یہاں بند کر دی گئی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی زندگی میں سن 23 ہجری کے اندر۔ اس کے بعد یہاں پر دیکھیں، سن 58 ہجری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا۔ بقیع الغرقد جسے ہمارے یہاں عموماً جنت البقیع کہتے ہیں، وہاں ان کی تدفین کرائی گئی۔ حجرے کے اندر جو ایک دروازہ تھا، اب اس دروازے کو مستقل طور پر بند کر دیا گیا، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے انتقال کے بعد۔ سن 58 ہجری سے لے کر سن 88 ہجری تقریباً 30 سالوں تک یہ حجرہ اسی شکل میں باقی رہا، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اس کے بعد سن 88 ہجری میں ولید بن عبد الملک رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد نبوی کی توسیع کرائی، جس کے نتیجے میں وہ علاقہ مسجد نبوی کے اندر شامل ہو گیا، اور اس طرح سے انہوں نے نئی مسجد تعمیر کی جس کا کل رقبہ تھا 6440 اسکوائر میٹر۔ انہوں نے حجرے کے اندر جو کچی دیواریں تھیں، ان دیواروں کو توڑ کر یہاں کالے پتھروں کی مضبوط قسم کی دیواریں تعمیر کرائیں، اور یہ سارا کام اس وقت کے گورنر عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی نگرانی میں ہو رہا تھا۔ یہاں کے علماء کرام کا اس وقت ایک متفقہ فیصلہ تھا کہ آنگن کی جگہ ایک اضافی مثلث دیوار تعمیر کرائی جائے تاکہ آگے چل کر کوئی اس حجرے کو قبلہ نہ سمجھے اور یہاں کھڑے ہو کر حجرے کی طرف رخ کر کے کوئی نماز ادا نہ کر سکے۔ نبی علیہ السلام نے دعا کی تھی، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ تو میری قبر کو عبادت گاہ نہ بنانا۔ اسی دعا کو سامنے رکھ کر آنگن کی جگہ یہ اضافی دیوار تعمیر کرائی گئی۔ اب آپ دیکھیں گے یہ جو حجرہ ہے یہ اسی شکل میں ہے۔ اب ان دیواروں میں نہ کوئی کھڑکی ہے اور نہ کوئی دروازہ ہے۔ سن 886 ہجری سے لے کر اب تک 550 سالوں میں نہ اس حجرے کے اندر کوئی جا سکا ہے اور نہ جانے کے لیے اب کوئی گنجائش باقی ہے۔ اس کے چاروں سائڈ جالی یا پھر یہ گریل لگائی گئی ہے، چاروں سائڈ سے یہ بلوک ہے، اور اسی کے اوپر ہے گنبد خضرا۔ گنبد خضرا یا پھر وہ گرین کلر کا گنبد، اسے پہلی دفعہ کس نے تعمیر کرایا، اسے انشاءاللہ آگے دیکھیں گے۔